نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب صدق الله العظيم فقال الله تبارك وتعالى في كلامه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ ناظرین و سامعین گرامی، اس بات پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سال 22 رجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کنڈوں کا ختم کہلوایا جاتا ہے، اور یہ اہل سنت کے ہاں بھی کافی رواج پا چکا ہے۔ میں اس پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 22 رجب کے دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ختم دلانے کا مقصد کیا ہے، معنی کیا ہے۔ ایصال ثواب سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں، تمام بزرگوں کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تمام صالحین کے لیے ان کے اعراس منائے جاتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ چیز مروج ہے، اس کے جائز ہونے میں، اس کے مستحب ہونے میں، اس کے مبارک ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی شک نہیں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایصال ثواب بھی باعث برکت ہے، باعث خیر ہے، باعث رحمت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 22 رجب کو یہ ختم کہلانا، اور پھر اس میں یہ جو ایڈیشنل چیزیں ہیں کہ صبح اس کو کہلایا جائے اور کچے برتنوں میں کہلایا جائے، اور اس کھانے کو باہر لے کر نہ جایا جائے، گھر کے اندر ہی کھلایا جائے، ان چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ کوئی یہ لاجیکل چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ پھر 22 رجب کو کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں، یا کیا 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے؟ اگر نہ وصال ہوا ہے، نہ اس دن آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو پھر اس دن کا آپ سے تعلق کیا ہے؟ میں نے آپ کی اس ہسٹری اور آپ کی سیرت کے بارے میں پہلے کتب اہل سنت میں سے دیکھا ہے۔ میں نے تہذیب التہذیب امام ابن حجر عسقلانی کی دیکھی ہے، میں نے سیر و اعلام النبلاء دیکھی ہے، میں نے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی دیکھی ہے، اور اس طرح دیگر کتب تاریخ کو میں نے کھنگالا ہے۔ مجھے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتب اہل سنت جو کہ تواریخ کی کتابیں ہیں، ان میں صرف اتنا ملا ہے کہ سن 80 ہجری میں آپ کا یوم پیدائش، یعنی سن 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اور سن 148 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ لیکن کس مہینے میں، کسی مہینے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ کتب اہل سنت کے اندر آپ کا صرف سن پیدائش اور سن وصال لکھا ہوا ہے کہ سن پیدائش 80 ہجری اور سن وصال آپ کا 148 ہجری، بس، اور مہینہ ہے ہی نہیں، کہیں مذکور نہیں ہے۔ البتہ پھر میں نے کتب اہل تشیع کو دیکھا ہے، کتب اہل تشیع کے اندر مجھے کچھ چیزیں ملی ہیں، تو ان میں سے میرے سامنے یہ کتاب ہے الارشاد للشیخ المفید، یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 525 ہے۔ امام جعفر صادق کے حالات کے بالکل آغاز میں کہتے ہیں کان مولدہ بالمدینۃ سنۃ 83، آپ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے سن 83 کے اندر، یہاں 83 لکھا ہوا ہے لیکن عموماً 80 لکھا جاتا ہے۔ ومضى فی شوال من سنۃ 48 و100، اور سن 148 ہجری ماہ شوال کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ یہ شیعوں کا بہت بڑا امام، بہت بڑا علامہ شیخ مفید یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ شیعوں کے بہت بڑے مورخ شیخ رضی کا استاد ہے، یعنی اندازہ کریں یہ ان کے ہاں کتنا معتبر ہوگا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ شوال کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے 148 کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد میرے پاس یہ چہاردہ معصوم ہے، یہ اہل تشیع کی بہت مشہور کتاب ہے، ملا باقر مجلسی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں
امام جعفر صادق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر ہے 870، ولادت حضرت امام جعفر صادق کی ولادت موافق مشہور در سال 80 و سوم ہجرت و بعض سال 86 نیز گفتان کہ آپ کی ولادت جو ہوئی ہے وہ سن 83 میں ہوئی ہے، اور بعض 80 میں کہتے ہیں، یعنی وہ 80 اور 83 کا اختلاف ہے۔ بہرحال وہ اشہر آنست کے ہفدم ماہ ربیع الاول بود، کہ مشہور تر روایت یہ ہے کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کی 17 تاریخ کو ہوئی تھی۔ ربیع الاول کی 17 کو آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور وصال کب ہوا تو وہ چند صفوں کے بعد آگے جا کر آپ کے وصال کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، خلاف نیز در آ کے وفات عام انباء سعادات در سال صد و شہ و چہل و ہشت ہجرت واقع شد۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال ہے وہ سن 148 ہجری میں ہوا ہے۔ وہ اشہر آنست کے در ماہ شوال بود، اور اشہر یہ ہے کہ ماہ شوال میں تھا۔ وہ بعض دوشنبہ 15 ماہ رجب سال مذکور گفتہ ان، اور بعض کہتے ہیں کہ رجب کی 15 کو ہوا تھا، لیکن مشہور یہ ہے، جو قول زیادہ اشہر ہے، زیادہ معروف ہے، وہ یہ ہے کہ شوال میں ہوا تھا۔ تو 22 رجب کا پھر حضرت امام جعفر صادق سے کیا تعلق ہے کہ خاص اس دن کو امام جعفر صادق کا ختم کہلوایا جائے، جبکہ اس تاریخ پر نہ آپ کا وصال ہے نہ آپ کی ولادت ہے؟ تو ایک تعلق ہی کوئی نہیں بنتا۔ اس کے برخلاف یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ اس تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، اور یہ بدعت شیعہ لوگوں نے ایجاد کی، یہ کنڈوں کی، یہ چھپ کے کرنا، یہ اندر داخل ہو کے کرنا، اور یہ ختم کا کھانا باہر نہیں جائے گا اور صبح ہوگا، یہ ساری چیزیں، یہ جو ایڈیشنل چیزیں ہیں، یہ جو ایڈیشنلز ہیں، یہ سارے بتا رہے ہیں کہ دیر از سم تھنگ بیہائنڈ، کہ وہ لوگ اس دن کو خفیہ اکٹھے ہو کر، چونکہ یہ دن ان کے وصال کا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد عناد ہے اہل تشیع کو، اس لیے وہ اس دن اکٹھے ہو کر آپ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، آپ کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ تو اس کا نام امام جعفر صادق کے کنڈے رکھ دیا گیا ہے، جبکہ ان سے تو اس کا کوئی تعلق ثابت ہی نہیں ہو رہا۔ میں پہلے دلائل سے بات کر چکا ہوں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ وصال کیا ہے؟ تو یہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وقیل توفی یوم الخمیس لسمان بقین من رجب سنۃ 59، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کے دن فوت ہوئے، اور وہ 59 سال تھا، ہجری 59 تھی، اور رجب کی 22 تاریخ تھی۔ لسمان بقین من رجب کے 8 دن باقی تھے کہ ان کا وصال ہوا، یعنی کہ 22 رجب۔ یہ ان کا انداز ہے اہل عرب کا، کہ وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ رجب کے 8 دن رہ گئے تھے کہ ان کا وصال ہوا، یعنی 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال، یہ صاحب اسد الغابہ امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصنیف ہے، اور اس کی جلد نمبر 3 میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 398 ہے، 398۔ اس کے اندر بھی صاف لکھا ہوا ہے وَتُوُفِّيَ فِي النِّصْفِ مِن رَجَبٍ سَنَةَ 60۔ ایک قول یہ ہے کہ رجب کے نصف میں سن 60 کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور دوسرا کہہ رہے ہیں وقال غیرہ توفی معاویہ بدمشق، حضرت امیر معاویہ دمشق میں فوت ہوئے، وہ دفن بہا، وہیں آپ کا
دفن ہوا، تدفین ہوئی یوم الخمیس جمعرات کے دن لسمان بقین من رجب، کہ رجب کی 22 تاریخ تھی جب آپ کی تدفین ہوئی، سنۃ 59 59 سال کے اندر، ہجری 59 کے اندر۔ تو یہ دونوں معتبر مورخین ائمہ دین بتا رہے ہیں کہ 22 رجب کا تعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے ساتھ ہے، لہٰذا اس پرسپشن کو، اس چیز سے سپورٹ ملتی ہے کہ شیعہ لوگ 22 رجب کو یہ دن مناتے تھے اور خفیہ ان کی میٹنگ ہوتی تھی اور نام اس کا امام جعفر کے کنڈوں کے ساتھ دیا گیا، اور یہ چیز پھر اہل سنت کے اندر بھی رائج ہو گئی، شائع ہو گئی، اور چونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوٹ کر محبت رکھتے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہل بیت کے ساتھ اہل سنت کو محبت ہے، تو اس نام کو دیکھ کر اہل سنت نے بھی 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم دلانا شروع کر دیا، اور ان ساری چیزوں کو بھی اڈاپٹ کر لیا کہ صبح کریں گے اور ختم کو باہر نہیں جانے دیں گے، اور اس میں یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، حالانکہ یہ ساری بدعات ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں اہل سنت سے کہ اگر آپ نے 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈوں کا ختم دلانا ہے تو ضرور دلائیں، مگر جب دلائل سے ثابت ہے کہ آپ کا اس دن نہ وصال ہے، نہ اس دن آپ کی ولادت ہے، لیکن یہ دلائل سے ثابت ہے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو بیگ سنی ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ تمام صحابہ کرام سے عقیدت کا، محبت کا اظہار کریں، چونکہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، تو آپ اگر کنڈوں کا ختم دلاتے ہیں تو ضرور دلائیں، لیکن اس کے اندر تمام صحابہ کرام کے لیے اصالِ ثواب کریں، اور ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیں کہ آج کے دن چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے، لہٰذا ہم ان کے لیے بھی اصالِ ثواب کرتے ہیں کہ اس کا ثواب ان کی روح کو بھی پہنچے اور جنت میں ان کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ تو اس طرح آپ بالکل ثابت کر دیں گے کہ ہمارا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جب آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ان کے لیے اصالِ ثواب کریں گے، اور اس دن اگر ختم دلانا ہے تو اس دن ان کا وصال ہے، دلائل سے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، تو پھر حق بنتا ہے کہ ان کا نام لے کر ان کا اصالِ ثواب کیا جائے۔ تو اس طرح آپ اپنی سنیت کو کھل کر ثابت کر سکتے ہیں، یہ میری گزارش ہے۔ اگر آپ نے دلانا ہی ہے، اگر آپ نے 22 رجب کو ختم کرنا ہی ہے، تو وائی ناٹ کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیں۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت سے، دین سے، کہ کوئی ختم صبح ہی دلایا جا سکتا ہے، اس کے بعد نہیں دلایا جا سکتا، اور اس کا کھانا باہر نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس سے ہٹ کر آپ ظہر کے بعد، آپ عصر کے بعد، آپ مغرب کے بعد 22 رجب کو ختم دلائیں، اور اس کا نام بے شک آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنڈا ہی رکھ لیں۔ اگر آپ نے اسی لفظ پہ اصرار کرنا ہے تو چلو یہی رکھ لو، ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ آپ امام جعفر صادق کا اگر ختم دلا رہے ہیں تو چونکہ اس دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہے تو ان کا نام لینا یہ ہمارا حق بنتا ہے، اگر آپ نے دلانا ہی ہے تو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا